حضرت محمد کی جوانی اور خلف الفضول میں شمولیت۔ سیرت کی تاریخی روایات میں اس سفر یعنی مکشام کے دوران بیت المقدس جیسے مقامات کا ذکر نہیں ملتا۔ اس کے بعد حضور جوانی تک مکہ مکرمہ ہی میں مقیم رہے۔ بچپن ہی سے اب تفکر اور غور و فکر کی طرف مائل تھے۔ دوسروں کی لڑائیوں اور جھگڑوں میں کبھی حصہ نہ لیتے سوائے اس کے کہ انہیں ختم کرنے کی کوشش ہو۔ روایت ہے کہ مکہ اور اس کے آس پاس کے قبائل طویل خونریزی اور انتقامی جھگڑوں سے تنگ آ چکے تھے، چنانچہ انہوں نے ایک تنظیم قائم کرنے کا فیصلہ کیا جس کا مقصد مظلوموں کی مدد اور ظالموں کے خلاف کھڑا ہونا تھا۔ جب حضور کو اس کا علم ہوا تو اپنے خوشی سے اس میں شمولیت اختیار کی۔ اس تنظیم کے ارکان نے عہد کیا، ہم مظلوموں کی مدد کریں گے اور ان کے حقوق واپس دلائیں گے جب تک سمندر کا آخری قطرہ باقی ہے۔ اگر ہم یہ نہ کر سکے تو ہم مظلوم کو اپنی ملکیت سے معاوضہ دیں گے۔ سیرت ابن ہشام از امام سہلی۔ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ اس تنظیم کے کسی اور رکن کو کبھی اس عہد پر عمل کرنے کا موقع نہیں ملا سوائے حضور کے، جب اپنی نبوت کا اعلان فرمایا۔ آپ کے سب سے بڑے مخالف ابو جہل تھے، جو مکہ کے سرداروں میں سے ایک تھے۔ انہوں نے آپ کے خلاف سماجی بائیکاٹ اور توہین آمیز سلوک کو فروغ دیا۔ اسی دوران ایک غیر ملکی شخص مکہ آیا جس کی ابو جہل سے رقم وصول طلب تھی، مگر ابو جہل نے انکار کر دیا۔ اس شخص نے اہل مکہ سے شکایت کی۔ کچھ نوجوانوں نے شرارتنا کہا کہ وہ محمد کے پاس جائے۔ ان کا خیال تھا کہ تو ابو جہل کے خوف سے کچھ نہ کریں گے، یا اگر کریں گے تو ابو جہل اب کا مذاق اڑائے گا۔ جب وہ شخص اب کے پاس آیا اور اپنی شکایت کی تو اپنے لمحہ بھر بھی تامل نہ کیا، فوراً اس کے ساتھ اٹھے اور ابو جہل کے دروازے پر جا پہنچے۔ ابو جہل باہر آیا تو اپنے اس کا قرض یاد دلایا اور ادائیگی کا مشورہ دیا۔ ابو جہل حیران رہ گیا اور فوراً رقم ادا کر دی۔ جب دیگر سرداروں نے اس بات کا سنا تو انہوں نے ابو جہل کو ملامت کی کہ وہ تو محمد کا بائیکاٹ کرتا ہے، مگر انہی کے کہنے پر قرض ادا کر دیا۔ ابو جہل نے صفائی پیش کرتے ہوئے کہا کہ جب اس نے محمد کو اپنے دروازے پر دیکھا تو اسے یوں محسوس ہوا جیسے دو درندہ اونٹ اب کے دائیں بائیں کھڑے ہیں جو حملہ کرنے کو تیار ہے۔ یہ بات معجزہ بھی ہو سکتی ہے یا حضور کی پرجلال شخصیت کا اثر، جس سے ابو جہل گھبرا گیا۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا سے نکاح۔ جب حضور کی عمر 25 برس کے قریب ہوئی تو اب کی امانت داری اور حسن سلوک کی شہرت پورے مکہ میں پھیل چکی تھی۔ لوگ فخر سے آپ کی طرف اشارہ کرتے کہ یہ ہے وہ شخص جس پر مکمل اعتماد کیا جا سکتا ہے۔ یہ شہرت ایک مالدار بیوہ خاتون حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا تک پہنچی۔ انہوں نے آپ کے چچا ابو طالب کو پیغام بھیجا کہ آپ ان کے تجارتی قافلے کی قیادت کریں۔ آپ نے یہ ذمہ داری قبول کی اور قافلہ شام گیا، جہاں غیر معمولی کامیابی حاصل ہوئی۔ حضرت خدیجہ کو یقین ہو گیا کہ اس کامیابی میں مارکیٹ کے حالات سے زیادہ آپ کی دیانت اور حکمت کا دخل ہے۔ انہوں نے اپنے غلام میسرہ سے اس سفر کی تفصیلات پوچھیں تو اس نے بھی آپ کی امانت داری اور حسن اخلاق کی تعریف کی۔ حضرت خدیجہ اس قدر متاثر ہوئیں کہ انہوں نے ایک خاتون دوست کے ذریعے نکاح کی خواہش کا پیغام بھیجا۔ جب اس خاتون نے حضور سے پوچھا کہ آپ نے اب تک نکاح کیوں نہیں کیا تو آپ نے فرمایا کہ غربت کی وجہ سے۔ اس خاتون نے کہا، اگر کوئی مالدار اور شریف خاتون ہو تو کیا آپ نکاح پر رضامند ہوں گے؟ آپ نے پوچھا، وہ خاتون کون ہے؟ جواب آیا، حضرت خدیجہ۔ آپ نے فرمایا کہ وہ تو بہت بلند مقام رکھتی ہے۔ اس پر اس خاتون نے کہا کہ باقی معاملات وہ خود طے کر لیں گی۔ آپ نے فرمایا، اگر ایسا ہے تو میں رضامند ہوں۔ حضرت خدیجہ نے نکاح کا پیغام بھجوایا اور نکاح طے پا گیا۔ ایک یتیم غریب نوجوان کو پہلی بار خوشحالی نصیب ہوئی، لیکن اپنے اس خوشحالی کو دنیاوی فائدے کے لیے استعمال نہ کیا بلکہ امت کے لیے ایک مثال قائم کی۔ حضرت خدیجہ نے محسوس کیا کہ وہ مالدار ہیں اور اب تنگ دست، اس لیے انہوں نے اپنی دولت اور غلام اب کے حوالے کر دیے۔ آپ نے فرمایا کہ اگر یہ غلام واقعی میرے ہو گئے تو میں انہیں آزاد کر دوں گا، اور ایسا ہی کیا۔ انہی غلاموں میں ایک حضرت زید بھی تھے جو نہایت ذہین اور باصلاحیت تھے۔ وہ دراصل ایک شریف گھرانے سے تعلق رکھتے تھے، بچپن میں اغوا ہو کر مختلف ہاتھوں سے ہوتے ہوئے مکہ پہنچے تھے۔ حضور نے انہیں آزاد کیا اور پھر انہیں بے حد محبت دی۔